أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجوا للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غافر الذنب من بسر صام مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم دشمن عینی را اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد. گفتگو شنی سے قبل آئیے ہمارا سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا عالیہ پیش کریں. وقت بھی کافی ہو چکا اور آپ حضرات نے ابھی اس سے قبل مفتی نعمان صاحب اور مولانا آفتاب قاسم صاحب مولانا عاشق حسین صاحب سے بہترین خطاب سماعت کیا اور انہوں نے بھی وہ بتایا کہ سائن پوسٹ جو ہے وہ جو ایک میپ ہے اس پر آپ لوگ اپنا پورا دھیان مرکوز رکھیں. مطلب یہ ہے کہ جو بزرگان دین ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، جن کے ہم ماننے والے ہیں، جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور خوب محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، محبت کرتے بھی ہیں، تو اصل محبت یہ ہے کہ ان کی جو تعلیمات ہیں، جو ان کے پیغامات ہیں، اس پیغام کو یاد رکھیں اور کوئی بھی کیسا بھی بہکانے والا آئے تو یاد رکھیں کہ ان کا پیغام یہ ہے، تو اس پر چلیں اور اس سے ڈگیں نہیں. اس سے نہیں ڈگیں گے تو یہی پیغام اعلیٰ حضرت کا ہے، حضور مفتی اعظم ہند کا ہے، حجت الاسلام کا ہے، تاج الشریعہ کا ہے. پہلے یہ پیغام خواجہ غریب نواز نے بھی یہی دیا. تمام بزرگان دین کا یہی پیغام رہا، مہدین کا، نابلین کا، صحابہ کرام کا یہی پیغام. تو اس پیغام پر، اس دین پر رہیں گے تو فلاح پائیں گے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 جز کیا، ایک ہی جز اتارا. ساری دنیا میں جو رحمت آپ دیکھ رہے ہیں آخرت کے لیے 99 جز اور دنیا کے لیے 1 جز، تو
تو سب سے بڑی دولت ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ایمان کی دولت. اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے والے ہیں. تعلیم امت کے لیے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جب پردہ فرمانے کا وقت، وصال کا وقت جب قریب آیا تو یہ دعا کری، وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. ساری تقریر کا نچوڑ ان سب کی وہ ہے یہی کہ اس کے لیے، ایمان کے لیے، ایمان بچانے کے لیے اس کی کوشش کرتے رہیں اور دعا کریں. یہ دولت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے یہ سلامت رہے. اور یہ سلامت کب رہے گی؟ کہ جب ان کے ساتھ میں نہیں جو علم غیب رسول کا انکار کرتے ہیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. لیکن جب سرکار نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے دنیا کو اٹھا دیا تو میں اس کو اور اس میں ہونے والی چیزوں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے کہ اپنی ہاتھ کی ہتھیلی. تو یہ وہ روشنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے لیے، اپنے نبی کے لیے روشن فرمائی، سرکار کے لیے جیسے اس سے پہلے تمام انبیاء کرام کے لیے روشن فرمائی تھی. تو یہ وہ عقیدہ ہے. کون سا عقیدہ؟ ماں کانا ما یکون، ان کو اس کا علم دیا گیا سرکار کو. تو سرکار نے ایک جگہ یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اس سیدھے راستے پر چلو اور راستے اختیار مت کرو کہ راستے پھٹک جاؤ گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ سرکار نے ایک بار ایک لکیر کھینچی اور اس کے برابر کچھ اور لکیریں کھینچی اور پھر فرمایا ھذا سبیل اللہ، کہ یہ جو سیدھی راہ ہے، یہ سیدھی لکیر جو ہے یہی صراط مستقیم ہے، یہ سیدھی راہ ہے. اور کہ دائیں بائیں جو ہے یہ وہ راستے ہیں کہ جن پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، شیطانوں کا راستہ ہے اور وہ اپنی طرف بلا رہا ہے. پھر یہی آیت کریمہ تلاوت کی تو پتہ یہ چلا کہ سیدھی راہ پر کچھ اور شیطان بھی ہیں جو یہ کہے کہ یہود و نصارہ جو ہے وہ بلیور ہے، لیکن قرآن بتا رہا ہے کہ وہ بلیور نہیں ہے تو اس کو کافر کہنا یہ سیدھی راہ ہے. اور علم غیب رسول کا جو انکار کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جھوٹ کو ممکن بتائے تو اس کا راستہ جو ہے یہ پتہ چل گیا کہ وہ شیطان کی راہ ہے، وہ سیدھی راہ نہیں ہے. سیدھی راہ کون سی ہے؟ جو بزرگوں نے بتائی ہے. ایسے ہی کہ جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کر کے سرکار نے فرمایا کہ اگر تمہیں وہ لوگ ملے جو میرے اصحاب کی شان میں، صحابہ کی شان میں گستاخی کرے تو کہو کہ تم پر اللہ کی لعنت ہے. جو حضرت ابی معاویہ کی شان میں گستاخی کرے تو پتہ چلا یہ شیطان کی راہ ہے، یہ سیدھی راہ نہیں ہے. سیدھی راہ کون سی ہے؟ آقا حضرت نے فرمایا نظم ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب وضو، نظم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. سیدھی راہ
تو یہ جو ہے شیطان، تو ان لوگوں نے یہی بتایا کہ شیطان ایسا دشمن ہے کہ وہ ہر جگہ بیٹھا ہوا ہے، اور آپ کا مقام آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ تاج الشریعہ نے بتایا کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اور قرآن عظیم میں آیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو امر بالمعروف، اچھائی کا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ ابھی بتایا انہوں نے کہ اگر روکا جاتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کیا بات ہے، آپ لوگ ایسا کیوں کہتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، اس سے پہلے نہیں کہا گیا، بلکہ یہ تو ہر دور میں یہ ہوتا رہا، اور یہ سنت مصطفیٰ ہے، بلکہ یہ سنت الہی ہے کہ وہ مذہبوں کا رد اور ان کا غلط راہ وہ بتائی جائے، اور سیدھی راہ الگ ہے یہ بتائی جائے، صاف کر کے بتایا جائے۔ تو یہی ان لوگوں نے ابھی آپ کو بتایا، اور اس پر بتایا نے ایک حدیث، بلکہ دو حدیثیں، کہ آپ کا مقام صحابہ کرام کے صدقہ و طفیل میں، محمد رسول اللہ کے صدقہ و طفیل میں وہ مقام کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حدیث میں آیا کہ اپنے رب سے عرض کیا، اے رب، لوح میں نے ایک امت کو دیکھا جو شافع ہے، مشفع ہے، اس کو میری امت کر دے۔ ارشاد ہوا، رب نے فرمایا وہ محمد کی امت ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ امت محمد ہے۔ تو پھر عرض کی، اے رب، میں نے ایک امت دیکھی جن کی 5 نمازیں ان کی خطاؤں کا کفارہ ہے، اس کو میری امت کر دے۔ ارشاد ہوا کہ وہ محمد کی امت ہے۔ پھر عرض کی کہ اے رب، میں نے ایک امت کو دیکھا کہ جو گمراہوں سے اور دلالوں سے، گمراہوں سے لڑے گی، یہاں تک کہ وہ آخر میں اس سے لڑے گی جو کانا دجال ہے، اس سے لڑے گی، اس سے قتال کرے گی، اس کو میری امت کر دے۔ ارشاد ہوا وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ میں نے ایسی امت دیکھی کہ جس کی پاکی پانی سے ہے اور مٹی سے ہے، اس کو میری امت کر دے۔ ارشاد ہوا وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ ایسی امت دیکھی کہ وہ جو ہے صدقہ نکالتے ہیں اور کھاتے ہیں، لیکن پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ اس پہ صدقہ نکالتے اور کہیں رکھتے اور آگ اس کو لے جاتی، اس کو میری امت کر دے۔ ارشاد ہوا وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر عرض کی، میں نے ایسی امت دیکھی لوح میں کہ اگر وہ صرف ارادہ کرے اور عمل نہ کرے نیکی کا، تو پھر اس کو ایک نیکی کا اجر دیا جاتا ہے، اس پہ 1 ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ کر لے تو اس کو 10 گنا بلکہ 700 گنا بلکہ اس سے زیادہ اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ اس کو میری امت کر دے۔ ارشاد ہوا وہ تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر عرض کی کہ میں نے ایک امت کو دیکھا، کون سی امت؟ جو خیر الامم ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، منع کر دیتے ہیں، تو پھر اس کو میری امت کر دے۔ ارشاد ہوا وہ تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر کہ مبعوث بعد میں ہوئے لیکن روز قیامت وہ اول ہے، تو اس کو میری امت کر دے۔ ارشاد ہوا وہ تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر کہ ان کی کتاب ان کے سینوں میں ہے اور وہ اس کو نظر سے غور کر کے غور و فکر کے ساتھ میں پڑھتے ہیں، اس کو میری امت کر دے۔ ارشاد ہوا وہ تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اب کیا عرض
کرتے ہیں وہ جلیل قدر نبی، وہ عرض کرتے ہیں تو اے رب تو مجھے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کر دے۔ پھر وہی ہوتی ہے یا موسیٰ انی اصطفیتک برسالتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، اور اس پر راضی رہتے ہیں۔ اور تو یہ علماء ربانیین کا منصب ہے، وہ یہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا بروں کی صحبت سے بچو، برے کاموں سے بچو، اور جو شیطانی فرقے ہیں اصل میں یہ خود شیطان ہیں، ان سے بھی بچو، اس لیے کہ تم ان سے بچو گے تو پھر اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، اور ایسا فائدہ ہے کہ ایسے سمجھو کہ ان کی صحبت ایسی ہے کہ اچھے کی صحبت ایسی کہ جیسے کسی عطر فروش کی آپ صحبت میں ہے کہ اس سے اگر آپ کی دوستی ہے تو آپ جائیں گے تو آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو عطر کی خوشبو آئے گی، نہیں آپ اس کو خرید لیں گے، نہیں تو آپ کو دے دے گا۔ اور لوہار کی صحبت ایسی ہے کہ آپ وہاں بیٹھیں گے تو آپ کے کپڑے کو آگ جلا سکتی ہے، آپ کے کپڑوں کو خراب کر سکتی ہے، اور نہیں کچھ نہیں تو اس کو دھواں تو آپ کو پہنچے گا ہی۔ بری صحبت ایسی ہے۔ اور علماء ربانی جو شیطان اپنا آپ کا ہمارا سب کا دشمن، وہ ہر جگہ وہ آتا ہے اور بہکاتا ہے۔ پچھلے اس میں ایک حدیث میں آیا کہ ایک بار ایک شخص نے اس کا گزر ہوا تو اس نے دیکھا راستے میں گزرتے گزرتے کہ دیکھا کہ ایک شجر جو ہے اللہ کے سوا پوجا جا رہا ہے، اس کی پوجا ہو رہی ہے۔ وہ گھر آیا اور اس نے قرآن نکالا اور قرآن نکال کے گیا اور اپنا گدھا تیار کیا کہ میں اس پیڑ کو کاٹ دوں گا۔ راستے میں شیطان ملا، شیطان نے کہا کہ کہاں جاتے ہو؟ یہ وہ پیڑ پوجا جا رہا ہے اللہ کے سوا، میں اسے کاٹ دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ تیرا کیا جاتا ہے؟ وہ نہیں مانا۔ اس میں گتم گتا ہوئی، لیکن شیطان اس پر غالب نہیں آ سکا۔ لیکن پھر اس نے اس کو لالچ دیا کہ اگر تو کچھ کرے گا تو پھر تجھے تیرے تکیے کے نیچے کچھ درہم نکل جائیں گے، مل جایا کریں گے۔ تو وہ مان گیا، اپنے گھر آیا تو 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، جب تک چاہا اللہ نے ایسا ہوا کہ وہ تکیہ اٹھاتا تو 2-4 درہم اس میں سے ملتے اور وہ اس دن رک جاتا۔ 1 دن اٹھایا تو نہیں ملا کچھ، جب نہیں ملا کچھ تو پھر اس نے 1 دن اور انتظار کیا، یہ چلا، اٹھایا اور چل پڑا۔ راستے میں اس کو شیطان ملا اور اس نے کہا جاتا ہے کہ شجر کو کاٹ دوں گا، اللہ کے سوا پوجا جاتا ہے۔ اس نے کہا واپس لوٹ جا، اس دن جو تو آیا تھا اس دن صرف اللہ کے لیے تو آیا تھا، آج تو اپنے نفس کی وجہ سے آیا ہے۔ آج اگر تو اس دن اگر تو چاہتا تو ساری کائنات اگر تیرے خلاف کھڑی ہو جاتی تو تیرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ آج میں تیری گردن دبا دوں گا۔ اسی کو سرکار نے فرمایا، بشارت دی کہ یہ شیطان تو آئیں گے لیکن ایک فرقہ آتا رہے گا، لا یزال من امتی امۃ قائمۃ بامر اللہ، کہ ایک فرقہ جو ہے وہ آتا رہے گا اور اللہ کے حکم کے ساتھ میں وہ کھڑا رہے گا۔ لا یضرهم تاج الشریعہ کو بار بار آپ نے سنا، اور یہی پیغام دیتے ہوئے وہ اس دنیا سے گئے کہ تم گھبراؤ مت، ڈرو مت، حق کے ساتھ میں، سچ کے ساتھ میں ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ، تمہارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ اور تاج الشریعہ کی زندگی یہی ہے، لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك
کہ ان کا مخالف ان کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، چاہے کوئی کچھ کر دے لیکن ان کا بگاڑ نہیں سکے گا کہ ان کا مخالف اپنا ہی بگاڑے گا، اور جہاں تک کہ اللہ کا حکم آئے اور وہ اس پر قائم رہیں گے۔ اسی کو تاج شریعہ بار بار یہ فرماتے گئے اور آپ کو جگاتے گئے کہ کہہ گئے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ سنہ کلی نبی کا نہیں سنیو، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے۔ اختر قادری خود میں چل دیا اور یہ بشارت دے کے یہ بتا کے کہ جن کا دامن ان کے وسیلے سے تھاما ہے تو سن لو، انہوں نے فرمایا ہے مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعت بنت المنالی، اور یہ فرمایا ہے مریدی لا تخف، اے میرے مرید گھبرا مت، ڈر مت، تو اگر سید نہیں ہے تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا، مولا تیرا۔ فرماتے گئے اختر قادری خود میں چل دیا، خود باہر، خود کھلی بھی ہے۔ یہ دین سلامت لے کے جاؤ گے تو پھر یہ دین سلامت لے کے جاؤ گے تو اعلیٰ فرما گئے جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ چار بات لے کے چلے۔ جان رحمت